अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजल्ली वज़ीरन मिन अहली या रब्बि ज़िदनी इल्मा या रब्बि ज़िदनी इल्मा या रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहज़ादे बच्चे कैसे हैं? प्यारे बच्चे कैसे हैं? मेरी दुआओं में आप होते हैं। मैं हमेशा दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आते हैं हम अपने लेसन की तरफ। इससे पहले जो हमने आयत पढ़ी उसमें हज़रत इमरान की बीवी हज़रत हन्ना के बारे में बताया गया है कि उन्होंने ख्वाहिश की थी कि अल्लाह ताला मुझे लड़का दे तो मैं अल्लाह की खिदमत में सौंप दूंगी, लेकिन कुदरत ने उन्हें बेटी से नवाजा। तो वो दुआ करती हैं कि अल्लाह ताला इसे अपनी खिदमत के लिए कबूल फरमा ले। फिर उनकी परवरिश की ज़िम्मेदारी आई तो हज़रत ज़िक्रिया के नाम का कुर्रा निकला। तो कुर्रा निकला, वो उनकी खाला भी थी, अपनी खाला के घर गई वो, फिर वहाँ रहीं तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी खिदमत पे लगा लिया। ये सब कुछ पढ़ा हमने, अल्लाह ताला उन्हें कैसे कैसे फलों से नवाजा, कैसे कैसे हिकमत से नवाजा। आगे पढ़ते हैं सूरतुल आल इमरान की आयत नंबर 38 और 39। छोटी छोटी आयत थी, दोनों को मैंने जमा कर लिया। हुनालिका दाआ ज़करिया रब्बहू, इसी जगह दुआ की हज़रत ज़करिया ने अपने रब से। किस जगह पे? जहाँ उन्होंने फल देखे थे हज़रत मरियम के हुजरे में, वहीं उन्होंने दुआ की। क्या दुआ की? काला, उन्होंने कहा, रब्बी, ए मेरे रब, हबली, मुझे नवाज दे, या अता फरमा, मिन लदुनका, अपनी तरफ से, ज़ुर्रियतन, औलाद, तय्यबातन, पकीज़ा और साले, इन्ना का समी दुआ, बेशक तू दुआ को सुनने वाला है। फनादतहुल मलाइकातु, तो आवाज़ दी उसे फरिश्तों ने। किसे? हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को। वहुवा कायम यसल्ली फिल महराब, इस हाल में कि वो खड़े नमाज पढ़ रहे थे हुजरे में। अन्नल्लाहा युबशिरू का बी यहया, कि बेशक अल्लाह खुशखबरी देता है आपको यहया की, मुसद्दिकम बिकलिमात मिनल्लाही, जो अल्लाह की तरफ से एक बात की तस्दीक करने वाले हैं, वसैयदन, और वह सरदार होंगे, वह हसूरन, और औरत से बेरगबत होंगे, व नबी मिनस सालिहीन, और नबी होंगे नेक लोगों में से। यहाँ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब हज़रत मरियम के हुजरे में आते हैं तो फलों को देखकर उनके दिल में ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला अगर बेमौसमी फल दे सकता है तो अल्लाह ताला मुझे औलाद भी दे सकते हैं। तो इसी ख्याल को जहन में रखते हुए ये अगला वाक़या है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख चुके थे और उनकी बीवी भांज थी, इसलिए उनकी कोई औलाद न थी। जब उन्होंने हज़रत मरियम के हुजरे में बेमौसमी फल देखे तो उनके जहन में ये सोच आई कि अल्लाह ताला जो कि बेमौसमी फल देने पर कादिर हैं, तो उनके दिल में तहरीक उठी कि मैं भी औलाद के लिए दुआ करता हूँ, हो सकता है मुझे भी बेमौसम मेवा मिल जाए और अल्लाह ताला उन्हें औलाद से नवाज दें। यही सोचकर मरियम के हुजरे में, यानी कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में मेहराब पर खड़े हो गए, नमाज अदा की और अल्लाह सुब्हान तआला की बारगाह में दुआ करने लगे। या रब, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी बीवी भी भांज है, जिस तरह आप हर बात पर कादिर हैं, बेमौसमी फल अता कर सकते हैं, तो इस बुढ़ापे में मुझे भी औलाद से नवाज दें। दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो गई और फरिश्ते हाजिर हुए। उन्होंने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बेटे याह्या की खुशखबरी दी, यानी हज़रत याह्या का नाम अल्लाह सुब्हान तआला ने खुद तजवीज़ करके भेजा। और साथ ही अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि याह्या एक बात की अल्लाह ताला की तरफ से तस्दीक करने वाले होंगे। अब याह्या अलैहिस्सलाम ने भला किस बात की तस्दीक करनी थी? वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करने वाले थे, कलमतुल्लाह, क्योंकि आने वाले वक्त में अल्लाह सुब्हान तआला उन्हें हज़रत मरियम के बतन से बिन बाप के पैदा करने वाले थे। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम पहले से खबर देते थे कि हज़रत मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आने वाले हैं।
اسے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عورتوں سے بے رغبت رہنے والے ہوں گے، یعنی لذت و شہوت سے بہت زیادہ رکنے والے ہوں گے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس طرح رہنے والے ہوں گے کہ عورت کی طرف التفات کرنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی، اور وہ سردار ہوں گے، یعنی لوگوں کے درمیان معزز اور قابل احترام ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ایک بلند مقام عطا کریں گے، یعنی اصلاح اور رشد کے اعلیٰ مقام عطا کریں گے، یعنی نبوت عطا کریں گے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت اور قدرت سے کسی وقت بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت سے ہمیں یہ یقین بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص اور ایمان کے ساتھ دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی بلکہ قبول ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 40 پڑھتے ہیں۔ کالا ربی، کہا اے میرے رب، انا کیسے، یکون لی غلام کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، وقد بلغان یلکبرو اور یقیناً مجھے پہنچا ہے بڑھاپا، وامرات یاکر اور میری بیوی بھانج ہے۔ کالا، اللہ نے فرمایا، کذالک اللہ ایسے اسی طرح ہوگا، کذالک اللہ یفعل ما یشاء فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ آیت نمبر 41 بھی ساتھ پڑھیں ہوں۔ کالا ربی جل لی آیات، کہا زکریا علیہ السلام نے، اے میرے رب تو بنا دے میرے لیے کوئی نشانی، مطلب کہ کوئی نشانی مجھے بتا دیں۔ کالا آیاتو کا اللہ تکلما فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیری نشانی یہ ہے کہ نہ تو بات چیت کر سکو گے، الناسا لوگوں سے، ثلاثات ایام 3 دن کے لیے، الا رمضان سوائے اشاروں کے، الناسا ثلاثات ایام الا رمضان لوگوں سے 3 دن مگر اشاروں سے، وذکر ربا کا کثیرا اور ذکر کیجیے گا اپنے رب کا بے شمار یعنی کثرت سے، وسبی اور تسبیح بیان کرو، بالعشی والابکار شام کو اور صبح کو۔ اس آیت میں آیت نمبر 40 میں دیکھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام خود ہی اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا نا دعا مانگی ہے انہوں نے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں دعا کی قبولیت اتنی جلدی ہو گئی کہ خود حضرت زکریا علیہ السلام کو خود ہی یقین نہیں آیا۔ حیرانی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال پوچھتے ہیں کہ ان کے ہاں بلا اولاد کیسے ہو سکتی ہے، کہ وہ خود تو بوڑھے ہو چکے ہیں جب ان کی بیوی بانج ہے۔ اس سوال پہ ان کا مقصد کسی قسم کا شک یا اعتراض نہیں تھا، بلکہ یہ فطری حیرت کا اظہار تھا۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہر شے پر حاوی ہے اور اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑھاپے میں یا بھانج پن میں بھی اولاد دینا ممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی حقیقت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 41 میں حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ایک نشانی کی درخواست فرما رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نشانی عطا کرتے ہیں تاکہ اس وعدے کی تصدیق ہو جائے کہ آپ نے جو فرمایا ہے کہ میرے ہاں بیٹا ہوگا تو آپ اس بات کی تصدیق کر دیں۔ ہوتا ہے نا شک شبہ، شک بھی نہیں ہے لیکن یقین بھی چاہتے ہیں، بات کچھ اس طرح کی ہے جس سے معلوم ہو جائے کہ حمل قرار پا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں تصدیق ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مطلب یہ بھی تصدیق ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائیں گے۔ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عملی مظاہرہ دیکھنا چاہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ نشانی دی کہ وہ 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کریں، اگر کسی بات کا جواب دینا بھی پڑ جائے تو اشارے سے بات کر لیں۔ یہ ایک معجزاتی کیفیت نظر آتی ہے جس میں حضرت زکریا بولنے کی طاقت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم سے خاموش رہیں گے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ حکم بھی دے رہے ہیں کہ وہ صبح شام اللہ کا ذکر اور تسبیح کرتے رہیں۔ اس بات سے بھی یعنی زبان خالص ذکر الہی، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ حمل ٹھہر گیا ہے۔ سبحان اللہ، نشانی بھی ایسی مقرر کی کہ نشانی کی نشانی ہو، اور اطلاع پانے سے جو غرض تھی وہ یہ کہ خدا کے ذکر و شکر کے سوا چاہیں بھی تو زبان سے دوسری بات نہ کر سکیں۔
اس بات سے اشارہ ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بشارت یا نعمت ملے تو اللہ کو دل و جان سے شکر ادا کرتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہنا چاہیے۔ یعنی 3 دن تک خاموش رہنا دراصل ان کی عبادت اور روحانی ارتکاز کا حصہ تھا۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھار خاموشی میں بھی ایک خاص طاقت اور سکون ہوتا ہے جو اللہ سے قربت پیدا کرتا ہے۔ یہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ گیا ہے، برداشت کر لیا کریں کیونکہ بات پوری کرنی ہوتی ہے۔ میری بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے، سمجھ آ جائے تو تھوڑا سا لائک کا بٹن دبا دیتے ہیں، قریب ہی ہوتا ہے، تھوڑا سا ریئیکٹ کر دیتے ہیں، ہارٹ بھی ہوتا ہے، کلیپ بھی ہوتی ہے، تھم بھی ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے بچے، اچھا لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ تعالیٰ کی امان میں انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔